ہمیں اس بے خبری نے ہمیں برباد کیا، ہلاک کیا ہے۔ لہذا یاد رکھیے مدارس اسلامیہ کا ایک ایسا بہترین چمکدار اور مثبت کردار اس معاشرے میں جس کو علماء نے ادا کرنا بھی ہے اور اپنی قوم کو بابر بھی کروانا ہے۔ یہ مدارس چلتے پھرتے کارخانے نہیں ہیں کہ جن سے کسی کے مالی مفادات ہوں۔ قوم کو کیا خبر ہے؟ علماء کا پسینہ نہیں، خون جلتا ہے، خون جلتا ہے۔ کہاں کہاں عزت نفس ذلیل ہوتی ہے، قوم کو کوئی خبر نہیں۔ قوم کو تو بس 10-20-50 روپے دینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دے دیں ان کے احسانات کے تلے ہماری گردنیں دبی رہتی ہے۔ اب وقت ہے کہ آپ سے بات کی جائے۔ اور مجاہدین دیوبند نے اس مشکل گھڑی میں، ہمارے بزرگوں نے اس مشکل گھڑی میں اگر اس دانائی کا ثبوت نہ دیا ہوتا تو آج یہ مذہب اور یہ مسلک، یہ فرقے اور ان کی عبادت گاہیں اور مساجد اور ممبر اور محراب یہ باقی نہ ہوتے۔ میں اپنی جماعت کے لوگوں سے، علماء سے، نوجوان علماء سے، ائمہ مساجد سے، اساتذہ مکاتب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ و بغض اللہ کی جذبے کے تحت وہ جماعت ڈسپلن قائم کریں، جماعت کو مضبوط کریں، جماعت میں اتحاد پیدا کریں۔ میں دعوت و تبلیغ کے احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی الحمدللہ و بغض اللہ کے جذبے کے تحت اپنا محاسبہ کریں۔ جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی وہاں کوئی ہوشیاری، چالاکی، دلیل، حجت کچھ کام نہیں کرے گا۔ وہاں صرف ایمان کامل اور اخلاص کامل کام آئے گا، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا۔ دیکھیے آج بھی بر صغیر میں جتنی تحریکیں ہیں، چاہے وہ جمعیت علماء ہند ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کی تحریک ہو، چاہے وہ مسلم پرسنل لا ہو، چاہے وہ ندوۃ العلماء ہو، یہ سارے دھارے جو آج بہ رہے ہیں یہ دارالعلوم دیوبند کی دین۔ خود ساقی کوثر نے رکھی میخانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقت کے دامن میں بالکل اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی طویل بات کی جائے، البتہ موقع اور محل کے اعتبار سے ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ موجودہ حالات و واقعات کی روشنی میں میرے درد دل کو آپ ضرور بغور سنیں گے، چونکہ اس وقت اسٹیج پر ہمارے اکابر علماء کرام مولانا محمد اکبر خان صاحب، مولانا ڈاکٹر شریف قاسمی صاحب، استاد محترم مولانا قاری صدیق صاحب، حافظ خورشید صاحب، برادران محترم مولانا فتح محمد صاحب، مولانا عبداللہ صاحب، مولانا غلام الدین قاسمی صاحب، ان باوقار علماء کی موجودگی میں صدارت کرنا اور لبکشائی کرنا اپنے آپ پر ایک بوجھ سمجھتا ہوں، مگر بہرحال ایک ڈسپلن ہے، ایک پروٹوکول ہے، اس کی رعایت رکھتے ہوئے بعض اوقات کچھ چیزیں بادل نخواستہ قبول کرنی پڑتی ہیں۔ آپ نے نوجوان علماء کرام کو سنا، اور ماشاءاللہ جب ہم مولانا فتح محمد صاحب کو، مولانا غلام الدین صاحب کو، اور ہمارے عزیز ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب، مولانا عبدالحمید صاحب، مولانا ارشاد صاحب، مولانا فرید صاحب، ان نوجوان علماء کو جب ہم سنتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ جو نسل در نسل ایک قدرتی نظام ہے کہ چیزیں شفٹ ہوتی ہیں، تو صدبار شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نوجوان علماء اپنی ذمہ داریاں
ادا کرنے کے لیے تیار لگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نظربد سے بچائے، اپنی ایمان میں رکھے. مفتی ایوب صاحب، مفتی شفیق الرحمان صاحب مدرج العالی کا بیان بہت ہی اصلاحی بیان تھا، بہت باریک چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کی، اور اصلاحی معاشرے کے حوالے سے اور ہمارے معاشرے میں موجود خرابیوں کے حوالے سے جو کچھ مفتی صاحب نے کہا، اور جس طرح سے شاید جو وہ سوچ کے آئے تھے وہ نہیں کہا، بلکہ جو انہوں نے ہمارے درمیان خامیاں پائیں اس کے پیش نظر انہوں نے اپنی بات، اپنا موضوع شاید تبدیل کیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ المیہ ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ مفتی صاحب نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے سماج و معاشرے میں سلام کے جواب کا ابھی بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے رواج، اور یہ کہیں کہ نہیں ہے مزاج. چھوٹی سی بات ہے مگر بہت بڑی بات بھی ہے اگر سمجھی جائے، رشتوں کو جوڑنے کی بات کہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قیمتی اصلاحی بیان تھا. تو علماء برادری ہوں یا دعوت و تبلیغ کے یہاں جو ہمارے برادران بیٹھے ہیں، ہم سب کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں مولانا فتح صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ بھائی دعا کے وقت بھی اللہ کے سامنے بھی بڑی بے نیازی رہتی ہے. ہمارے ہاں جب دعا کا مزاج ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے عاجزی، لجاجت، انکساری، نیاز مندی ہونی چاہیے. لیکن ہم جب دعا مانگتے تو ہمارے ہاتھ بھی ہمارے گھوڑوں پر ہوتے. تو اللہ کو یہ بے نیازی پسند نہیں ہے. جو جتنا نیاز مند بنے گا اللہ اسے اتنا ہی دارین کی سعادت اسے مالا مال کرے گا. خیر، ان نوجوان علماء اور علماء کرام کے بہترین بیانات آپ نے سنے. مجھے آپ کو توجہ جو مبذول کرانی ہے وہ آج مدرسہ دعوت الحق کے نئی عمارت کے سنگ بنیاد کے موقع پر آپ سے اور خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ آیا ہم مدارس اسلامیہ کی تاریخ سے واقف ہیں یا نہیں؟ یہ مدارس کیا ہیں، کون ہیں، کب سے ہیں، کیسے بنے، کیسے بنتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کی ضرورت کیا ہے، ان کی افادیت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ مولویوں کا روزگار ہے، یا مولویوں کے لیے کوئی چار دیواری ہے، یا اس سے ہٹ کر اس کے بڑے جامع مقاصد اور مفادات ہیں، اور ان مفادات کا تعلق پوری ملت سے ہے، پوری کمیونٹی سے ہے. اس کا تعلق کسی علاقے، کسی قبیلے تک محدود نہیں ہے. ویسے تو مدارس اسلامی کی تاریخ تو صفا کے چبوترے سے شروع ہوتی ہے، دار ارقم سے شروع ہوتی ہے. لیکن برصغیر کی جو تاریخ ہے، ہم اور آپ جس خطے میں جی رہے ہیں، اس خطے میں جب مغل سلطنت کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد جب برطانوی سامراج یہاں آیا اور اس برطانوی سامراج نے یہاں کے نظام کو جو تہس نہس کیا، یہاں کی ثقافت، یہاں کی تہذیب، یہاں کے جتنے بھی آثار تھے ان سب کو جب مٹانا شروع کیا، اور اس نے اپنے اقتدار کے راستے میں جن چیزوں کو رکاوٹ محسوس کیا اور اس سے لگا کہ جب تک یہ کچھ چیزیں باقی رہیں گی تب تک میرا اقتدار باقی نہیں رہے گا، ان بہت ساری چیزوں میں مدارس اسلامیہ بھی تھے. آپ کو یہ بات تاریخی سند کے طور پر پڑھنی بھی چاہیے اور یاد بھی رکھنی چاہیے. جب تک آپ تاریخ نہیں پڑھیں گے، ان چیزوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، ان چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھیں گے، تب تک آپ کو مدارس سے برائے نام تعلق تو رہے گا لیکن ان سے عقیدت و محبت آپ کو نہیں رہے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات یہاں تک آوازیں سننے کو ملتی ہیں، اور جی مدرسوں کا کیا ہے، ان کو تھوڑی زکات لگتی ہے، ان کو تھوڑا پیسہ لگتا ہے. کیوں یہ آوازیں تب اٹھتی ہیں جب مدارس کی تاریخ کا اور قربانیوں کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا. کیسے کام چلے گا جب قوم پلہ جھاڑے گی مدارس سے؟ پھر قوم یہ سمجھے کہ وہ سرخرو رہے گی، پھر قوم یہ سمجھے کہ وہ باقی رہے گی، پھر قوم یہ سمجھے کہ اس کی عصمت و عزت باقی رہے گی. بھول جائیے اس بات کو. کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں، کوئی نہیں گھاس ڈالے گا تمہیں، کوئی نہیں عزت کرے گا تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن سب کچھ مٹ کے رہ جائے گا، کوئی تمہاری عزت نہیں کرے گا. مدارس تمہاری شان ہے، مدارس تمہاری آن ہے، مدارس تمہاری بان ہے. مدارس سے یہ قوم زندہ ہے.
اس دعوے پر اگر کسی کو شک ہو تو وہ تاریخ کا مطالعہ کرے اور پتہ کرے کہ برطانوی سامراج نے کتنا ظلم کیا علماء کے خاتمے کے لیے، برطانوی سامراج نے کتنا ظلم کیا مدارس کو مٹانے کے لیے. اور جب برطانوی سامراج نے ہندوستان کے تمام مدارس کو ملیا میٹ کر دیا، ان کو ختم کر دیا، ان کو تہس نہس کر دیا، اس وقت چند دردمندان قوم اٹھے جن کو یہ فکر ہوئی اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے، کیسے اپنے دین اور دھرم کی حفاظت کی جائے، کیسے بچایا جائے. اس وقت چند درد مندوں نے، دل جلوں نے، درد رکھنے والے لوگوں نے ہندوستان کی راجدھانی دہلی سے دور چھپ کر دیوبند نام کی ایک بستی میں، گمنامی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور وہ شعلہ جو بجھا دیا گیا تھا اس کی ایک چنگاری کو وہاں دفن کر دیا، تاکہ جب تک یہ چنگاری باقی رہے گی تو شعلہ پھر بھڑکے گا. اور وہی ہوا. حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی، جس کے بارے میں مولانا مفتی ریاست علی بجنوری نے کہا، خود ساقیے کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں، جو وادی فاراں سے اٹھی گونجی ہے وہ تکبیر یہاں. ہستی کے کیا شعر عظیم پورا، ہستی کے صنم خانوں کے لیے ہوتا ہے حرم تعمیر یہاں. دارالعلوم دیوبند اس قوم کا وہ محسن ہے جس نے اس قوم کی تہذیب و ثقافت کو بچانے میں وہ کردار ادا کیا ہے جو قیامت تک ناقابل فراموش رہے گا. اور آپ کی ہماری گردنوں پہ وہ احسان ہے کہ ہماری نسلیں بھی اس سے نہیں چکتا سکتی. اگر دارالعلوم دیوبند نے اس مشکل گھڑی میں، ہمارے بزرگوں نے اس مشکل گھڑی میں اگر اس دانائی کا ثبوت نہ دیا ہوتا تو آج یہ مذہب اور یہ مسلک، یہ فرقے اور ان کی عبادت گاہیں اور مساجد اور ممبر اور محراب یہ باقی نہ ہوتے. میں تاریخی ریفرنسز سے باتیں کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں اس تاریخ کا رہنا ضروری ہے. اس پورے بر صغیر کا چپا چپا دارالعلوم دیوبند کے احسانات کا مرہون منت ہے. سارے مسلک سن لیں، سارے علماء سن لیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں. کسی کو شک ہو تو تاریخ کا مطالعہ کریں. یہ منبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولا جاتا، اور جو بولے گا وہ سزا پائے گا. تاریخ کو پڑھیے. وہ تاریخ ہندوستان کی لائبریری میں بھی ہے، وہ تاریخ برطانیہ کی لائبریری میں آج بھی موجود ہے. اس تاریخ کو ہندوستان کے مورخین نے بھی لکھا ہے، اور اس تاریخ کو اس برطانوی سامراج کے مورخین نے بھی لکھا ہے. جب انہوں نے تاریخ لکھی کہ ہم ہندوستان سے کیوں بھاگے، وہ کیا اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنی سلطنت سے، اتنی بڑی سلطنت سے محروم ہونا پڑا، انہوں نے لکھا کہ دارالعلوم دیوبند اور اس سے متعلق علماء نے جو آزادی کا دیپ جلایا، آزادی کا جو علم بلند کیا، ہم اس کے سامنے ٹک نہیں پائے. آج ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں، اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا پتہ نہیں. ہمیں اس بے خبری نے ہمیں برباد کیا، ہلاک کیا. لہذا یاد رکھیے، مدارس اسلامیہ کا ایک ایسا بہترین چمکدار اور مثبت کردار اس معاشرے میں جس کو علماء نے ادا کرنا بھی ہے اور اپنی قوم کو بابر بھی کروانا ہے. یہ مدارس چلتے پھرتے کارخانے نہیں ہیں کہ جن سے کسی کے مالی مفادات ہوں. قوم کو کیا خبر ہے؟ علماء کا پسینہ نہیں، خون جلتا ہے، خون جلتا ہے.
کہاں کہاں عزت نفس ذلیل ہوتی ہے، قوم کو کوئی خبر نہیں. قوم کو تو بس 10 20 50 روپے دینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دے دیں ان کے احسانات کے تلے ہماری گردنیں دبی رہتی ہیں. اب وقت ہے کہ آپ سے بات کی جائے، اور مجھے یہ ورثہ اپنے والد سے ملا ہے کہ 2 ٹوک بات کی جائے. کیوں یہ مجمع اتنا مختصر ہے؟ کیوں اتنے بڑے ادارے کا سنگ بنیاد ہے؟ کیا آج اتوار کے دن بھی آپ کی ترجیحات میں اور میری ترجیحات میں سیر سپاٹا ہے، پکنک ہے، شادیاں ہیں؟ کون دین کے ان مراکز کی آبیاری کرے گا؟ کون ان مدارس کا تحفظ کرے گا؟ کون کھڑا ہوگا ان مدارس کے شانہ بشانہ؟ اور یاد رکھیے، آج بھی برصغیر میں جتنی تحریکیں ہیں، چاہے وہ جمعیت علماء ہند ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کی تحریک ہو، چاہے وہ مسلم پرسنل لا ہو، چاہے وہ ندوۃ العلماء ہو، یہ سارے دھارے جو آج بہ رہے ہیں یہ دارالعلوم دیوبند کی دین. آج بھی اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے کوئی لڑ رہا ہے، کوئی فکر مند ہے، تو وہ یہی علماء کرام ہیں جنہیں حالات زمانے کی کوئی پرواہ نہیں. آج بھی وہ ڈنکی کی چوٹ اس قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، چاہے عدالتوں میں ہو، چاہے سماج میں ہو، چاہے سیاست میں ہو، کہیں بھی ہو. آپ کے لیے لڑنے مرنے دھڑنے والے یہی علماء کرام. اور اس دارالعلوم دیوبند نے وطن عزیز کی آزادی میں جو کردار ادا کیا، اس بے خبری نے بھی ہمیں برباد و ہلاک کیا. وطن عزیز کو برادران وطن کے شانہ بشانہ رہ کر جس طرح سے آزادی دلائی، وہ بھی تاریخ کا ایسا روشن باب ہے جس سے ہم باخبر ہیں. آپ کی روشنی سے اور تو منور ہوئے، خود ہم محروم رہے. لہذا مجھے بہت کچھ کہنا تھا اس ضمن میں، لیکن نماز کا وقت ہوا جا رہا ہے. مجھے بہت کچھ کہنا تھا آج کے اس موقع کی مناسبت سے، مدارس اسلامی کے حوالے سے، علماء کرام کے حوالے سے، اور وسیع تر علمی اور دینی اور سماجی اور ملی اور فلاحی خدمات کے حوالے سے. لیکن میں وہ سب کچھ اب کہہ پانے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. صرف اتنا کہنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور اس کے کابرین جیسا مخلص اس دھرتی پر کوئی نہیں ملے گا. دارالعلوم دیوبند اور ان کے کابر جیسا کنٹریبیوٹ کرنے والا طبقہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا. عملی جد و جہد کرنے والے لوگ، قوم کو صحیح راہبری اور رہنمائی کرنے والے لوگ، اور قوم کا مشکل ساتھ میں دینے والے لوگ، اور آپ کے سروں کو فخر سے بلند رکھنے والے لوگ، یہی وہ علماء دیوبند ہیں جن کے ایمان، جن کے تقوی و طہارت، جن کا نعرہ توحید، جن کا جذبہ حب رسالت، اور جن کا قوم و سماج کے تئیں قربانی دینے کا مزاج آپ کو دوسری جگہ کبھی نہیں مل سکتا. یہ تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، چونکہ جب آپ پریکٹیکلی قوم کو کچھ دیتے ہیں تب آپ کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، تب آپ کو پریکٹیکلی یہ دکھانا ہوتا ہے. اور دارالعلوم دیوبند اور اس کے کابر آپ کو ایک نہیں ہزاروں دلائل دے سکتے ہیں کہ ہم نے قوم کو کیا کیا دیا. لہذا میں اپنی جماعت کے لوگوں سے، علماء سے، نوجوان علماء سے، ائمہ مساجد سے، اساتذہ مکاتب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ والبغض للہ کی جذبے کے تحت وہ جماعت ڈسپلن قائم کریں، جماعت کو مضبوط کریں، جماعت میں اتحاد پیدا کریں. میں دعوت و تبلیغ کے احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی الحمدللہ والبغض للہ کے جذبے کے تحت اپنا محاسبہ کریں. جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی وہاں کوئی ہوشیاری، چالاکی، دلیل، حجت کچھ کام نہیں کرے گا. وہاں صرف ایمان کامل اور اخلاص کامل کام آئے گا، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا. اس لیے مجھے یاد ہے بچپن میں جب بی بی سی سننے کا چلن ہوتا تھا تو میں نے بی بی سی سے ایک خبر سنی کہ سندھ میں کچھ لوگوں نے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو اتنا مارا اور ان کا سامان مسجد اٹھا کے پھینک دیا کہ ان کے سر پھٹ گئے. تو جب پولیس پہنچی ان کے پاس ان کی فریاد رسی کے لیے تو ان سے کہا جی آپ ایف آئی آر لکھوائیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم ایف آئی آر نہیں لکھوائیں گے.
یہ ہمارے بھائی ہیں. ان کو نہیں خبر وہ طائف کے میدان میں جب فرشتے حاضر ہوئے کہ آپ حکم دیجئے ہم ان کو مسل کے رکھ دیں گے, کیا جواب تھا اللہ کے نبی کا؟ وہی جواب تھا ان جماعت والوں کا, نہیں یہ ہمارے ایمانی بھائی ہیں, ہم ان کے خلاف کبھی FIR داخل نہیں کروائیں گے. یہ نہیں جانتے ہم ان کے لیے کیا سوچ رہے ہیں. کہاں گیا یہ خلوص, یہ ایثار کہاں گیا, کدھر گیا؟ علماء سے سوال ہے, اپنے آپ سے سوال ہے, آپ سے سوال ہے. کیا کل میزان عدل پہ کھڑے ہو کے اللہ کے حضور کو جب جواب دینا ہوگا, اللہ کے حضور کیا جواب دیا جائے؟ ہم کس چیز کی وکالت کرتے ہیں؟ ہماری نیتوں پر اللہ کی نظر ہے, ہمارے دلوں پر اللہ کی نظر ہے, دلوں کے تہ پر اللہ کی نظر ہے. کیا جواب دیں گے؟ تاریخ پڑھیے, جب حضرت علی میں اور حضرت عائشہ میں اختلاف ہوا, کیا ہوا؟ اس اختلاف میں کس قسم کا مظاہرہ کیا گیا؟ جب ایمان اور اخلاص ہوگا ہمارے اختلاف سے بھی قوم کو فائدہ ہوگا, لیکن جب ایمان کامل نہیں ہوگا, اخلاص کامل نہیں ہوگا, ہمارا اختلاف ہمیں برباد کر دے گا, لے ڈوبے. اس لیے علماء ہوں یا جماعت کے احباب ہوں, وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھیں اور اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں, اخلاق حسنہ کا ثبوت دیں, رواداری, ملن, جس طرح سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ رشتوں کو جوڑو, یہ بھی رشتے ہیں, یہ دینی رشتے ہیں, ان کو جوڑیے, ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیے اور آگے آئیے اور پہل کیجیے. جو پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور آخر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی تعمیر میں, اس ملک کی ترقی میں, اس ملک کو آزادی دلانے میں ہمارے علماء کا اور مدارس کا بہت بڑا تاریخی کردار رہا ہے, اور اس تاریخی کردار کو ادا کرتے رہنا ہمارا فرض منصبی, ہماری ڈیوٹی ہے. اس ملک کی حفاظت کیجیے, اس ملک کے ساتھ, اس مٹی کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیجیے اور کھڑے رہیے اس ملک کی سلامتی کے لیے. اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے, برادران وطن کی عزت کیجیے, ان کے ساتھ محبت کیجیے اور شر پسند عناصر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے, فتنہ و فساد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. امن جیسی کو سوغات نہیں, لہذا امن قائم رکھنے کے لیے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے, اپنے ملک کی سلامتی کے لیے کوششیں کیجیے اور دعا کیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے ایمان, مال اور جان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.